اعلیٰ حضرت مخدوم شیخ حیدر المعروف بھی دولہ پیر۔ اس کے علاوہ یہ جو آستانہ ہے یہ شاہان تغلق کے زمانے میں بنا۔ یہ جو آستانہ ہے یہ اس بزرگ کا آستانہ ہے جو غیاث الدین تغلق کے حقیقی بھانجے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھانجے نے اپنے ماموں سے پیار نہیں کیا بلکہ اللہ کے ایک ولی سے پیار کیا۔ تو یہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جب وصال ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں اسی مقام پر حضرت شیخ حیدر رحمۃ اللہ علیہ نے سکونت اختیار کر لی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم بزرگ کی بارگاہ میں ہم آپ کی حاضری کرانے جا رہے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں اور سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ انہی کی بارگاہ میں ہم آپ کی حاضری کرانے جا رہے ہیں۔ دلی کے بہت اہم بزرگ ہیں لیکن لوگوں کو بہت زیادہ ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ایڈریس جان لیجئے۔ دیکھیے یہ جو رستہ ہے یہ ایم بی روڈ کہلاتا ہے، یعنی مہرولی بدرپور روڈ۔ مہرولی شریف یہ اس راستے میں ہے۔ جب آپ ادھر سے مہرولی شریف سے اس راستے پہ آئیں گے تو آپ کے بائیں جانب یہ درگاہ شریف ہوگی۔ تو یہ درگاہ شریف بہت مشہور ہے دھولا پیر کے نام سے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضری بھی کرتے ہیں اور جو کچھ معلومات ہمیں حاصل ہو سکی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت اہم بزرگ ہیں لیکن لوگوں کی لاپرواہی ہے، زیادہ جانتے نہیں ہیں حضرت کے بارے میں۔ سوشل میڈیا پہ بھی کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، اسی طرح سے کتابوں میں بھی بہت زیادہ کچھ معلومات نہیں ہے حضرت کے بارے میں، لیکن جو باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے ساتھ شریک سفر ہیں مہرولی شریف پنکھے والی مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا حافظ و قاری انتظار القادری صاحب۔ سب سے پہلے تو حضرت آپ کا استقبال ہے، لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے اس آستانے کے حوالے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دہلی کی سرزمین پر بہت سارے اولیاء کاملین تو بڑا مشہور و معروف ہیں، اور چونکہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ و دیگر بہت سارے بزرگان دین بڑا مشہور و معروف ہیں، تو ہم ان کو تو بآسانی جان سکتے ہیں، لیکن ایسے بھی بہت سارے بزرگان دین دہلی کی سرزمین پر ہیں جو کہ بہت سارے مراتب و مقام میں بہت بلند و بالا ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایسے مزارات پر ہم سب لوگ حاضری کریں جس پر ہم لوگ بآسانی فیض حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ یہ لاڈو سرائے میں ایک نام بڑا گمنام ہے لیکن مشہور اور معروف اتنے نہیں ہیں۔ البتہ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ حضرت مخدوم اعلیٰ حضرت شیخ حیدر المعروف دھولا پیر کے نام سے مشہور ہیں۔ تو میری آپ سبھی دہلی والوں سے اور ہندوستان کے سبھی لوگوں سے یہ گزارش و اپیل ہے کہ اس مزار پر آپ تشریف لائیں اور ان بزرگوں سے فیض حاصل کریں۔ تو مہرولی شریف سے جو راستہ بدرپور کی طرف جاتا ہے اسی راستے پہ بائیں جانب یہ درگاہ شریف ہے۔ سنگم وہار جانے والے، خانپور جانے والے، تغلق آباد جانے والے، بدرپور جانے والے کتنے ہی لوگوں نے اس درگاہ کو سڑک سے دیکھا ہوگا لیکن تاریخ اب تک نہیں جانی ہوگی۔ تو آئیے کچھ تاریخ آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نام دیکھ لیجئے، اوپر لکھا ہوا ہے آستانہ اعلیٰ حضرت مخدوم شیخ حیدر المعروف بھی دولہ پیر۔ اس کے علاوہ یہ جو آستانہ ہے یہ شاہان تغلق کے زمانے میں بنا، یعنی شاہان تغلق غیاث الدین تغلق، محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق، یہ جو تغلقی حکومت رہی اس زمانے میں، یہ وہی زمانہ تھا کہ جب حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی روحانی حکومت دلی پہ تھی اور سیاسی حکومت جو تھی وہ غیاث الدین تغلق کی تھی۔ تو غیاث الدین تغلق سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ غیاث الدین تغلق سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سے بغض رکھتا تھا، اور غیاث الدین تغلق نے ہی کہا تھا کہ آپ دلی چھوڑ دیں۔ میرے دلی پہنچنے سے پہلے تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک جملہ فرمایا تھا، ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ غیاث الدین تغلق جو ہے وہ دلی آ رہا تھا، کسی فتح سے واپس آ رہا تھا، تو جس سرائے میں اس نے قیام کیا اس سرائے میں ہی وہ چھت گری اور اسی چھت کے نیچے دبنے کی وجہ سے غیاث الدین تغلق کا انتقال ہو گیا۔ تو غیاث الدین تغلق نے اتنی بڑی گستاخی کی تھی حضرت محبوب الہی کی کہ اس نے دھمکی دے دی تھی سلطان المشائخ کو کہ آپ دلی چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیے کہ جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی اس کا انجام کتنا بھیانک اور خطرناک ہوا کہ غیاث الدین تغلق کی موت واقع ہو گئی، اور یہ موت جو ہے وہ سب کے لیے سبق بنی۔ تو جس درگاہ پہ ہم حاضری کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، یہ جو آستانہ ہے یہ اس بزرگ کا آستانہ ہے جو غیاث الدین تغلق کے حقیقی بھانجے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھانجے نے اپنے ماموں سے پیار نہیں کیا بلکہ اللہ کے ایک ولی سے پیار کیا۔ اللہ
اللہ کے ایک ولی سے محبت کی, سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء سے پیار کیا اور تمام اپنے عیش و آرام کو چھوڑ دیا, جو بھی شاہی عیش و آرام تھے. اس اللہ کے ولی نے وہ تمام عیش و آرام کو چھوڑ کر کے اللہ کے ولی سلطان المشائخ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیا. فنا فی اللہ ہو گئے, یعنی پہلے اپنے پیر و مرشد کے عشق میں فنا ہوئے, پھر اس کے بعد میں اللہ کے عشق میں فنا ہوئے, اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو عزت عطا فرمائی کہ غیاث الدین تغلق کے مقبرے پر جو ہے لعنت برس رہی ہے اور ان کے آستانے پر انوار و رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں. تو یہاں پر یہ پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے. آپ کا نام نامی مخدوم شیخ حیدر تھا, چونکہ آپ ہمیشہ سفید لباس زیب تن کرتے تھے اس لیے آپ کو دھولا پیر کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ تغلق کے عہد کے صاحب حال و قال بزرگ تھے. آپ کا نسب نامہ سیدنا حضرت مولا علی تک پہنچتا ہے. آپ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے محبت یافتہ اور آپ کی طرف سے خلعت و خلافت سے آراستہ نہایت محبوب خلیفہ تھے. آپ کے آباء و اجداد خطۂ عرب یا عراق سے ترک وطن کر کے اولین غزنی میں آباد ہوئے, پھر اس کے بعد میں انقلاب زمانہ سے ہجرت کر کے ہندوستان آ کر آباد ہوئے اور مستقل طور پر یہیں سکونت اختیار کر لی. آپ سلطان غیاث الدین تغلق کے حقیقی بھانجے تھے جو دہلی کا شاہی فرما روا تھا. آپ کی طبیعت میں فقر غالب تھا, جس کے سبب شاہی عیش و آرام ترک کر کے خلوت نشینی اختیار کر لی اور شاہی خاندان سے کوئی تعلق نہ رکھا. محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے وصال کے بعد آپ نے موجودہ مقام پر سکونت اختیار کر لی. تو یہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جب وصال ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں اسی مقام پر حضرت شیخ حیدر رحمۃ اللہ علیہ نے سکونت اختیار کر لی تھی اور یہیں اپنی خانقاہ بنا لی تھی. اور ساتھ میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں, جس طرح سے بزرگان دین کے یہاں اپنے معاش کے لیے کچھ نہ کچھ طریقے اختیار کیے جاتے تھے, اسی طرح سے یہ جو معلومات یہاں پر لکھی ہوئی ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ حیدر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صابن کی فیکٹری تھی اور وہی آپ کا کسب معاش تھا. یعنی اس زمانے میں آج سے تقریباً 700-750 سال پہلے آپ جو کاروبار کیا کرتے تھے وہ باضابطہ صابن بنانے کا کاروبار تھا. ایک طرف تو اللہ کی محبت دل میں تھی اور دوسری طرف کاروباری ٹرک بھی حضرت کو بڑی زبردست آتی تھی. اسی وجہ سے آپ کی اپنی ایک فیکٹری تھی صابن کی اور وہ اچھا خاصا اس میں سامان تھا اور بڑی فیکٹری تھی اور صابن جو ہے وہ سپلائی ہوتا تھا اور وہی اسی کے ذریعے جو ہے آپ کا گھر چلتا تھا اور کئی خاندان کے لوگ جو ہے وہ آپ کی فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے حضرت شیخ حیدر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ یہاں پر لکھی ہوئی ہے. خاص طور سے یہ بات سیکھنے اور سمجھنے والی ہے کہ حضرت شیخ حیدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماموں یعنی غیاث الدین تغلق سے کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں لی اور اللہ رب العزت نے شیخ حیدر رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح سے رہنمائی فرمائی کہ سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے قدموں میں پہنچا دیا. اور پھر جب خواجہ نظام الدین اولیاء کے قدموں میں پہنچے تو محبوب الہی نے دنیا کی محبت دل سے نکال کر کے اللہ کی محبت اس دل میں ڈال دی. تو آج آپ دیکھیے کہ جو غیاث الدین تغلق کے قریبی لوگ تھے, اس کے جو وزراء تھے, اس کے جو امراء تھے, اس کے جو قریبی لوگ جو آس پاس کے لوگ تھے غیاث الدین تغلق کے, وہ اس کو کوئی نہیں جانتا. لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہ قریبی ہیں تو آج ان کو سبھی جانتے ہیں. سلطان غیاث الدین تغلق کی حکومت رہی دلی میں, لیکن اس نے دشمنی کی حضرت محبوب الہی سے تو اس کا نام و نشان مٹ گیا اور لوگ نہیں جانتے کہ کون تغلق تھا, کیسا تغلق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے. تو جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے اس کا محل بھی ویران ہو جاتا ہے, اور جو اللہ کے ولی سے دوستی کر لے اللہ پاک اس کو شیخ حیدر بنا دیتا ہے. تو یہ بہت اہم بزرگ ہیں, لیکن تاریخ چونکہ بہت زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو حضرت کے بارے میں معلومات نہیں ہے, اس وجہ سے حاضری کا سلسلہ بھی کم ہے. خاص طور سے دلی والوں سے گزارش ہے کہ ان تمام مقامات کو ضرور آباد کریں اور ضرور حاضری دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فیض بھی حاصل کر سکیں بزرگان دین کا. اور ساتھ ہی ان بزرگان دین کی بارگاہ میں جب آپ حاضری کریں گے تو کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت کی رضا بھی حاصل ہوگی. یہ وہ اہم بزرگان دین ہیں کہ آج بھلے ہی جو ہے لوگوں کی حاضری ان کے درباروں میں نہ ہو, لیکن آج جو پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں اسلام کی رمق دمق دکھائی دیتی ہے تو وہ انہی بزرگان دین کی خدمات کا نتیجہ ہے. کمال بات یہ ہے کہ بادشاہ کے بھانجے ہوتے ہوئے بھی آپ نے بادشاہ سے پیار نہیں کیا اور شاہی فیسلٹیز انجوائے نہیں کی. اللہ کے ولی سے محبت کی, ان کی صحبت میں رہے, ان سے
मुरीद हुए, उनसे खिलाफत लेकर के दीन का काम किया, अल्लाह के मिशन का काम किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनको ये इनाम अता फ़रमाया कि बादशाह के वज़रा और बादशाह के करीबी लोगों के कब्रों के निशानात मिट गए, लेकिन अल्लाह के वली का आस्थाना आज भी सलामत है। अल्लाह पाक तमाम लोगों को हज़रत शेख हैदर अलमारूफ धोला पीर रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान व करम से मालामाल फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत के बारे में अगर हमारे देखने वालों में से किसी को भी कोई मालूमात मिले कहीं से भी रेफरेंसेस के साथ में, तो आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।